بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے فادر نیم کریکشن یعنی والدیت کی درستگی کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ریزلٹ میں یا آپ کے ریکارڈ میں، اوپن یونیورسٹی کے ریکارڈ میں آپ کے والد کی غلطی ہے، والدیت کی غلطی ہے، تو آپ اس کو درست کروانا چاہیں تو کیسے کروائیں گے۔ تو مکمل پروسیس، مکمل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو CMS پورٹل ملا ہوا ہے تو تب آپ یہ والا پروسیس جو دیکھ لیجئے، اس پروسیس کے مطابق اپنی والدیت کی درستگی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو CMS پورٹل نہیں ملا ہوا تو پھر آپ کیسے کروائیں گے، اس کے حوالے سے الگ طریقہ ہے۔ وہ ویڈیو اگر چاہیں تو دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آئی بٹن میں بھی لنک ہوگا، وہ دیکھ لیجئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید اگر آپ اپلائی کروانا چاہیں کسی قسم کی بھی، چاہے آپ ایڈمیشن کے حوالے سے ہو، کریکشن کے حوالے سے ہو، یا ڈگری اپلائی کروانا چاہیں، ڈگری ویریفیکیشن کے حوالے سے کوئی بھی چیز اپلائی کروانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر کے جو ہے اپلائی کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ علامہ اقبال کے ریکارڈ میں آپ کے والدیت کی غلطی ہو گئی ہے، غلط اندراج ہو گیا، تو آپ اس کو کیسے درست کریں گے یا درست کروانے کے لیے جو ہے آپ کیسے اپلائی کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے enrollment.aiou.edu.pk کے اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے یوزر ID اور پاسورڈ درج کرنا ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے جن کو CMS پورٹل ملا ہوا ہے۔ جن کو CMS پورٹل نہیں ملا یعنی پرانے طلباء طالبات ہیں، وہ کیسے اپلائی کریں گے، اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آئی بٹن میں بھی لنک ہوگا، پرانا طریقہ، وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں ان اسٹوڈنٹ کے لیے معلومات ہے جن کو CMS پورٹل ملا ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ والی ونڈو آئے گی، آپ نے اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ والا آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ جب آپ سائن ان ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ والے آپشن آئیں گے۔ تو اس کے بعد کریٹ نیو ریکویسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کریکشن اینڈ پرسنل انفارمیشن یہ والا آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والے دو آپشن جو ہے اوپن ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر لوکل اسٹوڈنٹ والا سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان سے ہی اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ غیر ملک میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے دوسرا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ والی سکرین جو ہے آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے درج کرنی ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی جو اپلیکیشن جو ہے لکھ کے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، یا میں نے ایک سیمپل جو ہے دیا ہوا ہے، آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سا ہے، ویسے ہی کاپی کر کے یہاں پر جو ہے پیسٹ کر لینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد اس میں جو چینجنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، تو آپ نے غور سے جو ہے اس میں تبدیلی کر لینی ہے۔ تو یہ والا اپلیکیشن ایک پیٹرن ہے جس کو آپ سیم ایز اے کاپی کر کے جو ہے اپنے CMS پورٹل میں جو ہے ریکویسٹ میں جا کر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، مطلب وہاں پہ آپ یہی والا لکھ کر آپ اپلائی جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تمام جو ہے اپلیکیشن آپ نے لکھ لینی ہے۔ لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ جو نیم اور فادر نیم لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے یہ والا نیم والا جو ہے یہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر صرف فادر نیم رکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے والے میں بھی آپ نے مائی نیم ڈیلیٹ کر دینا ہے اور صرف مائی فادر نیم جو ہے یہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹ نیم جو ہے یہاں پر آپ اپنا نیم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے آپ نے یہاں پر اپنے فادر کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے، فادر نیم، اور آگے والد کا نام جو ہے اپنے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد رجسٹریشن نمبر جو ہے، رجسٹریشن ID جو ہے یا اسٹوڈنٹ ID جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، اور اس کے بعد انکریکٹ یعنی جو آپ کے والد کے نام کی غلطی ہے، یعنی غلط نام جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے لکھ لینا ہے جو یونیورسٹی میں ریکارڈ میں درج ہے، جس کو آپ درست کروانا چاہیں۔ اوپر آپ نے درست نام لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے وہ نام لکھنا ہے جو ریکارڈ میں درج ہے، اور
اس کے بعد یہاں پر پھر دوبارہ اپنے والد کا نام جو درست نام ہے یا جو آپ جیسے تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں تو درست نام جو ہے آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ شناختی کارڈ کے بعد جو ہے یہ والا پورشن جو ہے یہ والا سینٹینس جو ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ مزید کوئی ڈاکومنٹس جو ہے ایڈ کرنا چاہیں تو پھر آپ ان کو رہنے دیجئے، اگر صرف آپ شناختی کارڈ ایڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ای میل لکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو بھی آپ کا کنٹیکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ آپ سے کر سکے۔ تو یہ والا پیٹرن آپ سیم کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر کے جو ہے اس میں جو تبدیلی کرنی وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مزید آپ اپنا بھی پیٹرن بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ یہی کاپی کریں اور اسی کو پیسٹ کریں، آپ اپنے حساب سے بھی اپنی مرضی سے بھی کوئی پیٹرن، کوئی ایپلیکیشن جو ہے یا کوئی درخواست جو ہے، ریکویسٹ جو ہے وہ آپ بنا کر وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے سے جو ہے لکھ لینا ہے۔ اس میں اپلیکیشن آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی میرے والد کا نام جو ہے یہ ہے، اس میں یہ والی غلطی ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں۔ اس طرح ریکویسٹ جو ہے آپ جنریٹ بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے ایڈ اٹیچمنٹ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگانے ہیں چوز اے فائل آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ اگر موبائل پہ تو آپ کے موبائل کی سٹوریج میں لے کر چلا جائے گا، اگر کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر کی سٹوریج میں۔ اب یہاں سے آپ نے ایک تو اپنے والد کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی چاہیں تو دونوں تصاویر بنا لیں یا ایک فرنٹ تصویر جو ہے وہ بنا کے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپلوڈ بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا نام وغیرہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد نیچے پلس کا بٹن ہے، اس پر پھر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو چوز فائل ہوگی اس کے اوپر دوبارہ آپ نے کلک کرنا ہے تو پھر یہ دوبارہ سٹوریج میں لے جائے گا۔ یہاں سے آپ اپنی اسناد وغیرہ جس کے اوپر غلط اندراج ہے وہ والی سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اپلوڈ بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گا جس میں آپ کی اسناد جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے آپ کی والد کی کاپی اور آپ کی اسناد جو ہے ایڈ ہوگی۔ اس کے بعد نیچے سبمٹ کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پر کچھ اور بھی چیز ڈاکومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ والی غلطی ہے اور یہ درستگی ہے۔ یہاں پر اس طرح آپ کی تمام جو آپ نے لکھی ہوگی وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی۔ اس میں جو جو چیزیں آپ لکھیں گے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ان کو پڑھ لینا ہے تسلی سے کہ ان میں کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے۔ کوشش کریں انگلش میں لکھیں کیونکہ اردو میں لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پر کویشچن مارک بن جاتے ہیں، وہ اچھے سے درخواست جو ہے نظر نہیں آتی۔ تو آپ انگلش میں لکھیں گے تو وہ بالکل ایز ہی آپ کو نظر آئے گی۔ مکمل دیکھ لینی ہے کہ اس میں کوئی غلطی وغیرہ نہیں ہے، اگر وہ درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو پھر آپ اس کو تبدیل کر لیں۔ اس کے بعد نیچے سیو کا بٹن ہوگا، اس سیو کے بٹن کے اوپر آپ نے جو ہے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو پہلے صفحے نیو ریکویسٹ والے پہ لے کر جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہاں پر کچھ نہیں تھا، اب یہاں پر ایک اوپر ریکویسٹ جو ہے وہ نظر آ چکی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح جو ہے آپ کی ریکویسٹ جو ہے یونیورسٹی کو چلی جائے گی، جس کے بعد وہ کچھ پروسیس ہوگا، مطلب وہ چیک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی والدیت کی جو غلطی ہے یا جو درستگی کروانا چاہ رہی ہیں تو وہ درست کر دیں گے۔ تو اسی طرح آپ روزانہ سے چیک کرتے رہیے گا اپنے ڈاکومنٹس کو، اپنی پروفائل کو، تو انشاءاللہ آپ کا جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں۔ ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔